السلام علیکم جی. اسحاق رانا آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے وائنڈ اپ ود اسحاق رانا میں. جیسے جیسے لاہور میں جلسے کا وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے جو بیانات ہیں ان میں بھی بہت سختی سی اور بڑا کرختگی سی آتی جا رہی ہے. اگر ویسے تو اگر آپ ان بیانات کے آخر میں جو نام ہیں ان کو ہٹا دیں اور ان کو اگر آپ سنیں تو ایسا لگے گا جیسے کوئی پنجابی فلم ہے اور وہ بھی مار دھاڑ کی پنجابی فلم ہے جس کے ڈائلاگ چل رہے ہیں. ہمارے سابق وزیر اعظم وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اگر ہمیں روکا گیا تو اس بار ہم جو ہے نا وہ پھٹیاں باندھ دیں گے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے ہمیں کیا چھوڑنا ہے, اسی انہوں نہیں چھڑیں گے. دوسری جانب ہماری صوبائی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ آن سکرین مکہ مار کے 6-7 اینٹیں توڑتی ہیں جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ وہ میں تانوں چھڑاں گی نہیں. پھر ایک طرف جو ہے ہمارے جو لاہور کے سی سی پی او ہیں ان کا بھی بڑا رولا ہے شیخ صاحب کا کہ جی ان کو تو لایا اسی لیے گیا, اور اس کے اوپر سابق وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اس پہ نشاندہی بھی کی کہ جی اگر ان کے حوالے ہمیں کیا گیا تو پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کووڈ کے حوالے سے ایک پوری دنیا میں ایک تحریک سی پیدا ہوئی ہے. ویکسینیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو بچانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہر ملک کا صدر, وزیر اعظم, ایون اپوزیشن, ایون کہ ٹرمپ جیسا جو ایک سخت گیر آدمی جو ضدی بچہ ہے وہ بھی الیکشن ہارنے کے بعد نہ تو وہ کوئی ریلی نکال رہا ہے, نہ وہ کوئی دھرنے کا اعلان کر رہا ہے, نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سلیکٹرز نے ایسا کیا. حالانکہ ان انتخابات میں, امریکن انتخابات کے اندر پینٹاگون کے کردار سے کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن تسلیم کیا جا رہا ہے اور اقتدار جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے بائیڈن کی طرف. اور پھر آپ باقی دنیا میں چلے جائیں تو صرف ایک کام ہو رہا ہے کہ جی ہم نے ویکسینیشن کیسے کرنی ہے اپنے قوم کی, لوگوں کو کیسے بچانا ہے. پاکستان میں جو سیاستدان ہے اسے نہ ویکسین سے کوئی مطلب ہے, نہ کووڈ سے مطلب ہے. اسے مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو دکان ہے وہ کیسے چمکانی ہے. لوگ جائیں بھاڑ میں کچھ بھی ہو, لیکن یہ کہ ہم نے اپنا کام دھندا کیسے چلانا ہے. اور اس دھندے میں جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ایک طرف کریں اور اقتدار والوں کو بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس ساری جنگ میں عوام کہیں نہیں ہے. عوام کا کام رلنا مرنا اور رلتے رلتے مر جانا ہے. آج بھی قصور میں ایک بے روزگار آدمی نے بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر, بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا. اس لمحے کو تو آپ محسوس کریں کہ جب ایک باپ نے اپنے جگر گوشوں کو, جن کو پیدا ہونے پہ پتہ نہیں اس نے کتنا جشن منایا ہوگا, اس کو اٹھا کے اس نے بھوک کے ہاتھوں نہر میں پھینک دیا. کہاں ہے اہل اقتدار, کہاں ہے صاحب ثروت لوگ اس معاشرے کے؟ انہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایک بیان کسی جانب سے, اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے اس پہ نہیں آیا. کون سی گڈ گورننس, کون سے سیاستدان, کون سے غریبوں کے بے تاج بادشاہ, کون سے غریبوں کے ہمدرد, کس کو اس بات کی پرواہ ہے کہ آج ایک گھر کے 5 بچے جو ہیں ان کو ایک باپ نے غربت کے ہاتھوں, بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کے پھینک دیا. صرف آج پورا چینلز, آج پورا میڈیا اس بات پہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے میری کرسی چلی جائے نہ رونے دوں گا. خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جی سی سی او نے ہماری طرف دیکھا تو اسی پھٹیاں پان دیں گے. ایک ہماری وزیر جو ہے وہ اینٹیں توڑتی نظر آ رہی ہے. ایک طرف ہمارے رانا ثناء اللہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کمبل نے سانو کی چڑھنا سی, کمبل نو نہیں. غریب عوام کہاں ہیں, بھوکے لوگ کہاں ہیں, وہ لوگ جو روز مر رہے ہیں غربت کے آنکھوں, وہ کہاں پہ ہیں؟ بے روزگاروں کا نوحہ کس نے رونا ہے, ان بچیوں کا نوحہ کس نے رونا ہے جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. ایک طرفہ تماشا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو جن نے لایا گلی وہ دن ٹر چلی. وہ جلسے بھی بھرے جائیں گے, نون لیگ کے جلسے بھی بھرے جائیں گے, پی ڈی ایم کے جلسے بھی بھرے جائیں گے, پی ٹی آئی کے بھی بھرے جائیں گے, لیکن کوئی ان سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ جس پریڈو میں بیٹھ کے ہم غریبوں کی ترجمانی کرنے آ رہے ہیں وہ ایک پریڈو بھیج دیں تو کئی سو گھروں کا گھر کا خرچہ کئی مہینے چل سکتا ہے. لیکن شاید ہمارے ڈی این اے میں غلامی ہے, اس لیے نہ کوئی پوچھے گا نہ کوئی سوال کرے گا, اور اس معاشرے میں سوال کرنے والا تو سب سے برا ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ فرض کریں لاہور کا جلسہ کامیاب ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا.
اور اس کے بعد اگر یہ لانگ مارچ ہو جاتا ہے اور اسلام آباد پڑاؤ ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پہ گفتگو کریں گے میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے سینئر کالم نگار ہیں اور دی نیوز کے ایڈیٹر ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایک بڑے صاحب نظر اور بڑے کلیئر ویژن کے صحافی ہیں اور کھلی ڈلی بات کرتے ہیں اور کوئی لگے لپٹے بغیر. تو ان سے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، پھر اس دوران مختلف لوگوں سے بھی ہم اس پہ بات کریں گے. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑی اچھی تمہید باندھی جناب آپ نے. جو سین ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو کسی طرح واقعی قابل بیان ہی نہیں ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. میرا خیال اب میں سوال لے لوں تو پھر آگے چلوں. اچھا میاں صاحب ویسے تو آپ نے بات خود ہی پکڑ لی، اچھی بات ہے، میرے تمہید سے ہی بہت سارے سوال نکل آتے ہیں، لیکن ہم اپنے سبجیکٹ اس پہ آتے ہیں کہ سر اگر فرض کریں، کیا پہلے تو میرا پہلا سوال تو یہ کہ کیا لاہور کا جلسہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم بارہا اس کو سوال کا جواب دیتے دیتے بھی تھک گئے ہیں. مختلف چینلز میں ہم آتے ہیں، سوال کرتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. لیکن کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھا نا یہاں کامیابی کی کسوٹی تو یہ ہے کہ جی جلسہ ہو، اس میں 50,000 لوگ آ جائیں، کوئی مولانا صاحب کے مریدین آ جائیں، کوئی بی بی صاحبہ کے آ جائیں، جیالے آ جائیں، کچھ متوالے آ جائیں، کچھ پٹواریز آ جائیں، اور وہ جا کے اس میں 40-50,000 لوگ آ جائیں، اور اچانک ہی ایک جیسے بیسٹائل پر حملہ ہوتا ہے فرانسیسی انقلاب میں، اور اندر سے قیدی بھی رہا ہو جاتے ہیں اور پوری کی پوری حکومت گر جاتی ہے. اور اس طرح کا کوئی خود کار نظام تو پھر بھی نہیں موجود نا جی. کیونکہ رانا صاحب وہ ٹھیک ہے، تحریکیں چلتے چلتے چلتی ہیں، مومنٹم بنتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی چلی پی این اے کی تحریک ہے، اور بھی ماضی میں تحریک ایک داغ بیل تو ڈال دیتی ہے ایک سوچ کی. اس سوچ کو لے کے چلنے والے لوگ اپنی اس موومنٹ سے کتنے مخلص ہیں. جیسا بھی آپ نے آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو جب آئی تھی اور واقعی 24 گھنٹے کے لیے ایٹ لیسٹ کم از کم لاہور جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھا، اور محترمہ نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت لاہور ہمارے ہاتھ میں، لیکن میں کوئی اللیگل اور ایسا معاورہ آئین کام نہیں کروں. رانا صاحب میں اس کا موقع کا گواہ، میں نے کافی کور بھی کیا تھا وہ جلوس، اور مجھے بالکل یہ بغیر اس چیز کے کہ میں کس کو فیور کر رہا تھا اور کس کے خلاف تھا، ایک ہی تاثر ذہن میں ابھرتا تھا کہ یہ اگر چاہیں تو ان کو نہ اسٹیبلشمنٹ نہ کوئی اور قوت روکے گی. اگر یہ چاہیں اور فیصلہ کر لیں تو میں اس وقت گورنر ہاؤس کے آگے جب پہنچا تو جمع غفیر سمندر تھا انسانوں کا. تو میں نے کہا کہ یہ تو جا کے گورنر ہاؤس کو ٹیک اوور کر لیں گے، جہاں بھی کر لیں، کوئی بھی ایسی قوت ہمارے ملک میں موجود نہیں جو یہ چاہے گی جی گولیاں برسا کے ان کو روکا جائے. میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان سے بھی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو رہی تھی کہ جو لاہور کا جلسہ ہے، جیسا کہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کے لیڈرشپ کے بیانات سے کہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ سختی کا انہیں سامنا کرنا پڑے، اسی لیے وہ پہلے سے ہی اس طرح کے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں جی، آپ کی آواز بڑی رک کے آ رہی مدم ہے. اچھا اب کلیئر ہے میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے جی. شکر ہے. اس کے لیے نا مجھے اپنا گلا جو ہے وہ پھاڑنا پڑے گا، مجھے ایسا اپنے آپ کو فیل کرنا پڑے گا کہ میں کسی جلسے سے خطاب کر رہا ہوں تاکہ آپ تک آواز آ سکے میری. جی مہربانی، بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لاہور کا جلسہ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کچھ تصادم ہونے جا رہا ہے. آپ کی لیڈرشپ کے بیانات سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں کسی تصادم کے لیے. دیکھیے ہم قطعاً تصادم نہیں چاہتے، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پسند ہیں. ہم نے دیکھیں وہ آج تک آپ نے دیکھا ہے ہماری پی ڈی ایم کی جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے، کیا ہم نے کوئی وہ حربے، وہ ہتھکنڈے، وہ حرکتیں کی ہیں جو کنٹینر پہ چڑھ کے 126 دن میں کی جاتی رہی؟ آپ کو یاد ہے کہ جس طرح گیس اور بجلی کے بل جلائے جاتے رہے، جس طرح لا قانونیت کے دست دیے جاتے رہے، جس طرح سول نافرمانی کی کال دی جاتی رہی، جس طرح کہا جاتا رہا کہ جناب آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں، جس طرح پی ٹی وی پہ، پولیس پہ، پارلیمنٹ پہ جس طرح حملے ہوئے، آپ کے سامنے ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. دیکھ لیں اب تک کون سا تشدد ہم نے کیا ہے، کون سا ایسا غلط رستہ ہم نے اختیار کیا ہے، کون سا کوئی غیر جمہوری کام ہم نے کیا ہے. ہم تو دیکھیں لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ لوگ پہلے سے موبلائزڈ ہیں. ان کے مظالم کی وجہ سے لوگ پہلے یہ ہے کہ وہ تنگ ہیں ان سے، اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ان کی خواہش ہے
کہ یہ حکومت جو ہے جو عذاب کی شکل میں مسلط کر دی گئی ہے اس قوم پہ، اس سے جتنی جلدی چھٹکارا ممکن ہے وہ اس کے لیے کوشش کی جائے، ہر شخص اس میں اپنا رول پلے کرے تاکہ یہ ہے کہ قوم یہ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، لیکن آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے خطابوں میں اور اپنے گفتگو کے اندر مہنگائی کو تو نہیں وہ ٹارگٹ کر رہی ہوتی، وہ تو ڈائریکٹ عمران خان کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو بی بی سی کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے غربت مہنگائی کا کہیں ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا جی عمران کو بھیج دے اسٹیبلشمنٹ تو پھر میں راضی ہوں۔ تو آپ لوگوں کا فوکس بھی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عام آدمی ہے۔ نہیں دیکھیں، برائی کی جڑ تو یہی ہے نا جی، یہ مہنگائی ساری جو ہوئی ہے، ادارے تباہ ہو گئے ہیں، معیشت سمیت ہر شعبہ جو ہے جو بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، اس کا ظاہر ہے اصل ذمہ دار جو ہے، جو برائی کی جڑ ہے وہ تو یہی ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے اس قوم کے اوپر۔ اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جب تک یہ اس کو نہیں ہٹایا جائے گا اور عوام کے صحیح منتخب نمائندے جو ہیں ان کے پاس اقتدار نہیں آئے گا، جو حق کی حکمرانی دراصل عوام کا ہے اور عوام کے سچے حقیقی نمائندے جو ہیں انہیں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ملک کا نظام چلائیں۔ اور یہ جو جس طرح جعل سازی سے اس کو مسلط کیا گیا ہے، اس سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل ہو اتنی جلدی معیشت سمیت تمام ادارے تمام شعبے جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت، کیا مائنس عمران خان آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو مائنس کر دیے جائے تو پھر آپ اس سسٹم کو قبول کر لیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کئی آپشن ہمارے پاس ہیں اور جمہوریت میں سارے جو آپشن ہیں ان کو بھی کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ ان ہاؤس چینج جو ہے بلا شبہ ایک آپشن ہے، اور نئے انتخابات جو ہیں وہ بھی ایک آپشن ہے، بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک انتہائی مناسب آپشن ہے، اور اس پہ غور بھی ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن ہے، لیکن جتنے بھی ماضی میں ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی ہے اس میں تو ایون یہ کہ سینٹ میں آپ نے جو نو کانفیڈنس کی تحریک پیش کی وہ بھی آپ ہار گئے تھے، تو ان ہاؤس تبدیلی کیسے ہوگی؟ کوئی مطلب کہیں سے کوئی لوگ آ جائیں گے آپ کے ساتھ ملیں گے؟ نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اس کو لانے کی ذمہ دار ہیں، اگر وہ اس کی یعنی یہ سرپرستی چھوڑ دیں اور وہ کہیں کہ جی ہم واقعی یہ ہے کہ ہم بالکل اپنا کردار جو آئین نے متعین کر رکھا ہے ہم صرف وہی کردار ادا کریں گے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بریکٹ نہیں ہوں گے، کسی کی سرپرستی نہیں کریں گے، سیاسی جوڑ توڑ میں ہم یہ انوالو نہیں ہوں گے، تو میں آپ کو بتاؤں جی کمزور سی حکومت ہے، کمزور سی وفاقیوں کے سارے کھڑی ہے، یہ اسی وقت آرام سے گر جائے گی۔ یعنی آپ کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ عمران خان نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی کوئی اس طرح کی نیگوسیشن ہو جائے، کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائے؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں، آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمام ادارے، تمام لوگ جو ہیں یہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ دیکھیں ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور حل اس کا یہ ہے قومی مفاد میں سب اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، خود احتسابی کریں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور آئندہ کے لیے تہیا کریں۔ اس کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگ یہ تہیا کریں کہ انفرادی طور پر بھی اور بطور انسٹیٹیوشن بھی سب نے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین پاکستان کے دستور نے کر رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آخری سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کروں گا کہ اس وقت مسلم لیگ نون میں کون سا بیانیہ زیادہ چل رہا ہے؟ 3 بیانیے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، میاں شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائلاگ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مریم یہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے براہ راست بات کرے اور اسٹیبلشمنٹ گھر کو بھیج دے عمران خان کو۔ تو ان تینوں میں سے کون سا بیانیہ اس وقت نون لیگ کا؟ دیکھیے یہ سارے بیانیے جو ہیں وہ ایک ہی بیانیے جو ہے وہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، بیانیہ تو ایک ہی ہے۔ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے کہ حق حکمرانی، پہلی بات یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کا ہے، یہ رائٹ ٹو رول جو ہے یہ عوام کا ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے۔ اور دوسرا جو بیانیے کا حصہ وہ یہ ہے کہ تمام ادارے، تمام افراد وہ کردار ادا کریں جس کا تعین پاکستان کے آئین نے کر رکھا ہے، کوئی اپنی آئینی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میاں صاحب جناب اتنے بیانی ایک کوئی نہیں؟ دیکھیے میں ایک دفعہ کسی عام سادہ لوگ قسم کے لوگوں میں بیٹھا تھا، میں خود بھی سادہ انسان ہوں، تو میں نے انہوں نے مجھے سوال کیا کہ جناب اتنے آپ تجزیے پیش کرتے ہیں، یہ کرونا کے بعد کوئی بیانیہ بھی کوئی بیماری ہے؟
تو یعنی اب یہ ہے کہ بیانیہ کا ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، میرا خیال اس میں بھی تاثر عمومی جو عوام کے اندر ابھرتا ہے اس میں یہ ہے جی بیانیوں کی لڑائی ہے، یعنی صرف بیانیوں کی یا یہ ہے کہ بس اس طرح کی دلیل ایک اس سے متبادل کو دلیل پیش کر دی۔ غریب نے بنیان نہیں بدل دے جن نے سیاستدان بیانیہ بدل میں وہ کہتا ہوں، دیکھو بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی، میں ابھی تک اس ڈپریشن سے باہر نہیں آیا رانا صاحب، جو اس بندے نے اپنے 5 بچوں کو جو نہر میں ڈبویا، یقین کریں میں اس وقت بھی ایک ایسی کیفیت یعنی کہ سے گزر رہا ہوں۔ میاں صاحب ڈپریشن یہ کیفیت آپ اور مجھ پہ کیوں آتی ہے، ان لوگوں پہ کیوں نہیں آتی جو بڑے دعوے دار ہیں غریبوں کے؟ ممکن ہے ہم چونکہ گراس روٹ سے ہی بلونگ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ایسا میرے ساتھ ہو جاتا تو یہ میرا خیال ہے کچھ لوگ چونکہ وہ ایسا مقام حاصل کرنے کے بعد وہ حاکم اور محکوم کے رشتوں میں بندے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم تو حاکم ہیں، اب ہم پریویلیج کلاس ہیں، اب ہم نے اوپر ہی جانا ہے، ہم نے کس طرح -1 کرنا ہے، ہم نے کس طرح بیانیہ داغنا ہے، ہم نے کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے اکثر، کہ نواز شریف کے دور میں یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ہوا بنا لیا تھا باقاعدہ۔ حالانکہ دنیا میں سمجھتا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس میں کوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی سویلین بالادستی نہ ہو یا پارلیمنٹ کی نہ ہو یا عوام کی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ فوکس ان باتوں پہ کر لیا ہے کہ یاد یہ جائے گا تو میری زندگی میں سکون ہوگا، یا اسٹیبلشمنٹ میرے نیچے لگ گئی تو مجھے سکون مل جائے گا، جو پنجابی میں کہتے ہیں یا آپ نہیں یا گاک نہیں، یا گاگ نہیں۔ یہ تقریباً ہم نے ان چیزوں سے جب تک دیکھیں اس میں عوام میں ہیجان پیدا کر رہے ہیں، جو ایک مثال کے طور پر آپ جرنلسٹ اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ کو بہت سے لوگ سن رہے ہیں، اس میں کوئی اپنی رائے فارم کر رہے ہیں، ایک لیڈر کھڑا ہو کے ممبر پہ جناب وہ اتنے بڑے فورم پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، لوگ اس میں کئی سادہ لوگ نتائج غلط اخذ کرتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، لاہور کا جلسہ آپ سمجھتے ہیں کہ 11 جماعتیں جو انہوں نے ملتان میں شو کیا اور گجرانوالہ میں شو کیا، وہ تعداد کے حوالے سے اتنا ٹھیک تھا کہ اسے یہ سمجھا جائے کہ وہ ایک کامیاب شو تھا؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ جب تعداد کا امپریسو ہونا جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کا بھی ایک پیمانہ بنا لیا گیا ہے تو وہ کوئی سائنٹیفک پیمانہ نہیں ہے، لیکن اندازوں اور تخمینوں پر مبنی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت وہ اتنا بڑا کراؤڈ بنا نہیں پائیں گے جس سے وہ تاثر دے سکیں کہ جی ہم اب بس حکومت کو گرانے لگے ہیں اور یہ نااہل حکومت ہے اور یہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی، اور ہمارے پاس ایک متبادل پلان موجود ہے۔ وہ متبادل پلان نہ موجود ہونے کی وجہ سے، عوام کی بات نہ کرنے کی وجہ سے اتنی پذیرائی نہیں ملے گی۔ باقی اس میں چارج کراؤڈ بھی ہے، مولانا جو ہیں ان کے تو سارے ماننے والے تمام مریدین ہیں، اس طرح نون لیگ میں بھی 5000 6000 لوگ اکٹھے کر لیتی ہے، تو ایک جماعت جو ہے اقتدار میں رہی ہے کئی سال، وہ کئیوں کو oblige کیا ہوتا ہے، ان کے آگے چمچے خرچے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، تو یہ میرا خیال کراؤڈ تھوڑا بہت بنا لینا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے ہماری سیکیورٹی اپریٹس کی پوری نظر ہے اس پہ، اس کو سٹڈی بھی کر رہے ہیں وہ کہ اگر حالات کو غدر کی طرف جاتے ہیں اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ اندر سے پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک خاص حد سے آگے بھی نہیں جانا، تو نہ آگے جانے دیا جائے گا۔ یہ ایک ہمارے ہاں ایک ریئلٹی ہے، اس کو مان لینا چاہیے، ایک سسٹم موجود ہے، لیکن یہ وہ والا کراؤڈ نہیں ہے جو بے نظیر بھٹو کا تھا کہ وہ کراؤڈ جو ڈکٹیٹ بھی کرنا چاہتا تو ڈکٹیٹ کر سکتا، ڈکٹیٹ کرنے والا کراؤڈ نہیں مجھے نظر۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے منور انجم صاحب نے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور بلاول کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور وہ ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو سے شروع ہو کے اور ان کے صاحبزادے تک آ گئے ہیں۔ منور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی شکریہ۔ منور صاحب، کیا پارٹیسپیشن ہوگی پیپلز پارٹی کی لاہور کے جلسے میں؟ بہت اچھی ہوگی جی، آپ نے ساؤتھ کا جلسہ دیکھ لیا ہے، اس میں پیپلز پارٹی وہ تو خیر آپ کا اپنا سولو جلسہ تھا نا؟ ہاں، تو یہ اس جلسے میں بھی اب دیکھیں ابھی تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، چاہے وہ پشاور کا ہو، چاہے وہ کراچی کا ہو، چاہے وہ گجرانوالہ کا ہو، ہماری پارٹیسپیشن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کا گراف پہلے سے بہت اوپر گیا ہے، خاص کر پنجاب میں، اور پنجاب میں جو اس وقت سینٹر پنجاب ہے وہ ہمارا ورکر بڑا چارج ہے۔ آصف بھٹو زرداری کی تقریر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر جو ہے وہ ایک امید لگا بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جب چارج ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے وہ فوری طور پر سڑکوں پہ آ جاتا ہے اور مزاحمتی سیاست میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یوسف زغلانی کے بچوں نے کس طرح سے مزاحمت کی اور انہوں نے مقابلہ کیا اور حکومت کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑے۔
اب اسی لیے حکومت نے کہا کہ جی لاہور کے جلسے میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹیسپیشن میں سمجھتا ہوں کہ لاہوریوں کو اور پنجاب کو اور ان کی نیندیں حرام کر دیں گے طریق انصاف کی, کیونکہ بہت بڑی پارٹیسپیشن ہونے والی ہے پیپلز پارٹی کی. منور صاحب یہ بتائیے, میں پریڈکشن ایک کر دوں آپ کو, جی جی, وہ ہم سے ڈر کر, مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن نہ لگا کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا منور صاحب یہ بتائیے گا, آصفہ بھٹو صاحبہ کی جو انٹری ہے اس کے مقصد کیا ہے؟ کہ بلاول تو کرونا سے ٹھیک ہو گئے, واپسی ہو گئی ان کی, اب آپ نے کہا کہ آصفہ بھٹو سے امید لگا لی ہے کارکنوں سے نے, تو کیا بلاول صاحب کہیں پیچھے تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جائیں گے؟ نہیں, بیک فٹ پہ کیوں جائیں گے, وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, چیئرمین رہیں گے. اور وہ جو ہے دیکھیں اپنا پبلک کی جو ہے اس وقت آپ نے پروگرام سارے دیکھے ہیں ملتان کے جلسے کے بعد, پیپلز پارٹی کا ورکر کو دیکھا ہے, بی بی کی تصویر نظر آ رہی ہے آصفہ بھٹو کے درمیان, تو دونوں بہن بھائی مل کر اس پارٹی کو لے کے آگے چلیں گے. اچھا منور صاحب, کہیں آپ نے مریم بی بی کا رستہ تو نہیں روک لیا جو وہ بے نظیر کا متعلق ایک وہ بن رہا تھا کہ مریم آنے والے دنوں کی بے نظیر ہوں گی, تو آپ نے بیچ میں ہی آ کے کہا کہ بچ موڑ تو اتھے ہی روک جا, بی بی ساڑھے کول اصلی خالص بی بی دی بیٹی موجود ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے رانا صاحب, ہر پانی نے اپنا رستہ خود بنانا ہوتا ہے, وہ چاہے نون لیگ کا ہو چاہے پیپلز پارٹی کا ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے سمپل کہ پبلک کیا چاہتی ہے. پبلک اگر اپنا مریم کو چاہتی ہے تو اس کو راستہ دیا جائے گا, وہ دے اور ان کا حق بنے گا. اور اگر جو پبلک ہے اور پارٹی کارکن جو ہے وہ اگر آصفہ بی بی کو چاہتے ہیں تو ان کو بھی راستہ ملے گا. لاہور میں خطاب کون کرے گا, بلاول کریں گے یا آصفہ بی بی کریں گی؟ دیکھیں جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو آج کہہ دیا ہے کہ وہ منفی ان کا آ گیا ہے, لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ان کو, کیونکہ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں, میرا بھی جو آپ کو پتہ ہے کرونا آ گیا تھا, اور میں ابھی بھی ڈاکٹر مجھے کہہ رہے کہ آپ ریسٹ کرو, آپ باہر نہ نکلو. اگر تو بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ میں خطاب کروں گا جلسے سے, میں لاہور آ رہا ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب پارٹی لاہور جو ہے وہ ان کے آنے کی تیاریاں بھی کر رہی ہے, تو اس کا مطلب وہ آ رہے ہیں اور جلسے کو خطاب کریں گے. اچھا, یہ جو ایک پچھلے کچھ دنوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ جو آخری حربے ہیں جس میں استعفے بھی ہیں پارلیمنٹ سے اور یہ سسٹم کا بائیکاٹ بھی ہے, تو کیسے آپ کریں گے؟ پیپلز پارٹی تو بڑی میجر سٹیک ہولڈر ہے اس سارے سسٹم کی. دیکھیں جی, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اتنا کچھ کھو دیں گے آپ, اور اگر دوبارہ نہ ملا تو؟ نہیں, کوئی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ یا دوسری چیزیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. عوام کا جو عوام کی جو ہوتی ہے نا, وہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ پاکستان کو کیا چاہیے. اگر پاکستان کسی آگ میں جل رہا ہے یا خدا نخواستہ پبلک جو ہے اس وقت وہ مہنگائی کے آگ میں جل رہی ہے اور مہنگائی کا سیلاب ان پہ گرا ہوا, تو کیا ہم اپنی حکومت بچائیں گے یا پبلک کو بچائیں گے؟ یہ بتائیے کہ پبلک امپورٹنٹ ہے نا سب سے پہلے. منور صاحب یہ بتائیے کہ چلے مان لیا پنجاب کے پی کے میں بڑی مہنگائی ہے, تو سندھ میں آپ کیوں نہیں کنٹرول کر سکے؟ سر مہنگائی سندھ میں ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ چینی مافیا تو سارا گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, آٹا مافیا تو سارا گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, سینٹرل گورنمنٹ میں جو مافیا ہے پورے کا پورا وہ لے کے پوری اکانومی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. انٹرینڈ لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو باہر سے ہیں, جن کے پاسپورٹ بھی جو ہے وہ امریکن پاسپورٹ ہے, کسی کا یو کے کا پاسپورٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لے آئیں گے. مجھے تو تبدیلی نظر نہیں آتی. تو یہ شوگر ملے تو سر زرداری صاحب کی بھی ہے نا؟ وہ سر شوگر ملے زرداری صاحب کی کوئی نہیں ہے, وہ ایک گروپ ہے جس کی ہے. ہاں, یہ تو شیئر دیکھیں, بزنس کرنا تو ہر ایک بندے کا حق ہے. اگر ان کا کسی چیز میں شیئر نہیں, تو جو پنجاب میں شوگر ملے چلا رہے ہیں وہ بزنس نہیں کر رہے, وہ مافیا ہے, اور جو زرداری صاحب کی ملے کام کر رہی ہیں وہ بزنس ہے. نہیں, دو طرح کی چیز ہے. کیا ریٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کون کر رہا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا حصہ کون سی جگہ ہے؟ پنجاب سب سے بڑا ہے یا سندھ سب سے بڑا ہے؟ سب سے زیادہ ملے کہاں پہ ہے؟ اور پاکستان شوگر ایسوسی ایشن کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں نا ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں تو پنجاب سے چلتی ہیں. آٹا اپنا وہ گندم کہاں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے؟ پنجاب میں. چینی سب سے زیادہ پیدا کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب میں. اور جہاں چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے اور ایگریکلچر کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہ پنجاب میں. آلو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ پنجاب میں. ٹماٹر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ پنجاب میں. تو ریٹ تو وہی ڈیسائیڈ کرے گا نا جس کے پاس اسٹاک ہوگا. وہ ریٹ تو نہیں ڈیسائیڈ کرے گا جس کے پاس اسٹاک نہیں ہوگا. سو ریٹ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے.
इन्होंने माफिया जो है बहुत शुक्रिया मुनव्वर अंजुम साहब। क्यों सर, अगर वो काम वो करें तो बिजनेस और ये करें तो माफिया। नहीं, ये देखिए, हम तो पहले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि दो गलतियां एक सही नहीं होता, टू थिंग्स डोंट मेक अ राइट। इसमें तो आप जब तक देखिए खुद एहतसाबी नहीं करेंगे या अपने ऊपर ये बात तारी नहीं कर लेंगे कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, उनके आगे जवाबदेह हूँ, जिम्मेदार हूँ, ये साथ देखिए हुकूमत में आए, मैं कहता हूँ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करें, गाड़ियों के हूटर भी बजाएं, आप सल्यूट भी लें, सब कुछ करें, चौधरी भी बने, लेकिन साथ साथ ही ऐसे ही है जैसे कुछ लोग मुझे बड़े CSS ऑफिसर्स मिले, बड़े सीनियर, तो मैंने कहा यार कुछ लोग आप में करप्शन भी बड़ी खुलेआम करते हैं, तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम आवाम में जाके बैठते हैं, बड़ा रोते हैं बेचारे, बड़े परेशान हैं, तो उसमें 10% आप लोगों के लिए भी को वक्फ कर लें। तो बड़ा एक दो साहब से कहते यार वाकई में कहा यार थोड़ा सा तो उनको एक सांस मिलेगा जिंदा रहने का, कि हम किसी ऐसी फिजा में मौजूद हैं जो हमारा अपना वतन है, जहाँ हमारे हम वतन ओहदों पे आके बैठ के, इक़्तिदार में आके बैठ के हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। देखिए मईशत चलाती तो अवाम ही है, लेकिन एनेबलिंग एनवायरनमेंट हुकूमत देती है, सॉवरेन गारंटीज देती है, बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाती है, मेगा प्रोजेक्ट्स देती है, वहाँ बाकायदा एक पूरा माहौल पैदा करती है। अब देखें ना माहौल पैदा क्यों नहीं हो रहा, इसमें मैं समझता हूँ अपोजिशन भी बराबर की जिम्मेदार है कि एक ऐसी फिजा, इस वक्त एक इल्ज़ाम लगाया गया कि जी चीन के सदर शी जिनपिंग आ रहे थे और हमारा मुआहदा हो रहे थे बहुत बड़े, और वो सारे ख़राब हुए धरनों की वजह से। तो अब भी ये जो फिजा है इसमें यकीन करें, आप भी बैरून मुल्क जाते हैं, हम भी, वहाँ इसको और तरह देखा जाता है कि जी आपके मुल्क में गदर मचा हुआ, गवर्नेंस कब करेंगे आप कोई प्रोजेक्ट कब लगाएंगे। मेरी नज़र में अब ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि ट्रंप ने एक दफ़ा इल्ज़ाम लगाया, चुप करके बैठ गया। अब यह है कि हमें ये रीत डाल लेनी चाहिए, जो हुकूमत में आ गया फिर दुनिया जहान से कई किस्म के हमें सर्टिफिकेट भी मिल गए कि जी ठीक है, उस पर उसको काम करने दिए जाए, मुतबादल प्लान दें, मनसूबे दें। अवाम में आगे अगर तकरीर कर रहे हैं कहें जी हमारे पास ये मनसूबा था, देखें ये तो मनसूबा कर ही नहीं रहे। इमरान खान को अगर इन हाउस निकालने की बजाय इमरान खान को क्लीन बाउल्ड करें, आप लेके आए मनसूबा, मोहतरमा आगे कहें, आसिफा कहें, मरियम कहेंगे जनाब देखें हमारे एक्सपर्ट्स ने ये मनसूबा बनाया, यहाँ से अगर नहर खोदी जाए तो इतनी आपाशी होगी, ये होगा। इसके लिए हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इस गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, अभी तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और लगता है ऐसे ही है कि जो लाहौर का मार्का है वो कुछ किए बगैर नहीं टलेगा। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मियाँ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, और हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले लाहौर के जलसे के हवाले से, और कोशिश ये कर रहे थे कि ज़रा हमें समझ आए कि जो लाहौर का जलसा है इसके सियासी असरात क्या मुरतब होंगे। हमने मुस्लिम लीग नून के MNA साहब से बात की, रुकन कौमी असम्बली थे, फिर हमने बात की पीपल्स पार्टी के मुनव्वर अंजुम साहब से। अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मुसद जमशेद चीमा साहिबा, ये तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की भी, और आजकल बहुत इन है मीडिया में हुकूमती मौक़िफ़ को लेकर। तो मैंने कहा ज़रा आगाज़ ही इनसे करें। मियाँ साहब तो हमारे साथ बैठे और कोई नहीं। मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। क्या देख रही हैं लाहौर के जलसे में, डंडे शंडे, डंडों का मुकाबला डंडों से होगा, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? और शेख साहब का इम्तहान तो नहीं शुरू होने लगा आपके CCPO का? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपको हम आपके कॉलम तो पढ़ते ही थे, उससे तो मुस्तफीद होते ही थे, अब हम आपके लाइव शोज भी देखा करेंगे, तो वेरी गुड एडिशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और उसके बाद मैं ये अर्ज करूँ कि हमने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दे दिया है कि हम बिल्कुल भी तसादुम नहीं चाहते। जो अपोजिशन जख्मी कारकुन की फुटेजेस दिखा के सिंपैथी लेना चाहती है, लोगों को प्रोवोक करना चाहती है, या खुदा न खास्ता अपनी इस PDM की जो फेल मूवमेंट है इसको खून देने के लिए, इसको जोश देने के लिए, इसको मजीद सक्सेसफुल बनाने के लिए इनको जिन लाशों की जरूरत है वो हम हरगिज इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
کہ ہم ان کے ساتھ تصادم تو بالکل نہیں کریں گے، لیکن چونکہ انفیکشس ڈیزیزز کا آپ کو پتہ ہے بھائی، ہم نے بل پاس کیا ہوا ہے، جی اس کے تحت ہم اس جلسے کے جتنے بھی منتظمین ہوں گے ہر لیول پہ جو اس جلسے کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جس میں ان کی کرسیوں کی سپلائی، ان کے ساؤنڈ سسٹم اینڈ ایٹسٹرا، ان سب کے خلاف قانون کے مطابق جو کاروائی ہے وہ ایف آئی آر بنتی ہے وہ بھی ہم کریں گے، اور ہم ان ایف آئی آر دینے کے بعد جس طرح عام آدمی کے اوپر ایف آئی آر تو ان کو پکڑا جاتا ہے، باقی جہاں تک رہ گیا کارکنان کا تعلق، ہم بالکل بھی ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کی خاطر ہی ہم ان کو بارہا اس چیز کی آپ ریکویسٹ سمجھیں، اپیل سمجھیں، انسانیت کے لیے، انسانی زندگیاں بچانے کے لیے، کہ اگر ان کے کارکن جو بچے کچے ہیں ان کو یہ کووڈ کے آگے ایکسپوز نہ کریں، باقی تو ان کے بیانیہ کی وجہ سے ان کو چھوڑ گئے ہیں، تو جو رہ گئے ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ ہماری پہلی ایز اے مسلم اور انسانیت کے ناطے کسی ایک انسانی جان کی ہلاکت جس کی وجہ ہم ہوں وہ پوری انسانیت کا قتل کہلاتی ہے، لیکن ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل عام کیا، پھر انہوں نے ہمارے کارکنان کا قتل عام کیا، اور پتہ نہیں کتنی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، میں کمپلیٹ کر لوں کہ ہم قانون کے مطابق ساری آپشن ہم اویل کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم ان کو جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، اجازت دیں گے تو ہم قانونی کاروائی نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم ان کے کارکنان کے ساتھ تصادم نہیں کریں گے، ان کو روکیں گے نہیں، لیکن جو جلسے کے آرگنائزرز ہوں گے ان کے خلاف کاروائی ہر صورت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا میم، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو قانون کے مطابق، آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم جلسہ نہیں روکیں گے، لیکن اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم ضرور ایکشن لیں گے، لیکن ماضی میں بھی اس طرح کے جو آپ ایف آئی آر کٹی اور سارا کچھ ہوا، اس سے کیا نکلتا ہے؟ خود آپ لوگ جب تحریک میں تھے اور جب آپ لوگ جلسے جلوس کر رہے تھے تو 10,000 آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹتی تھی، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ رانا صاحب، ہماری سچویشن اور ان کی سچویشن میں ویسے ہی کووڈ نکال بھی دے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم جلسے جلوسوں کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، یہ ایف آئی آر ہم نے جلسے جلوس کرنے پہ یا اپوزیشن کے اوپر وکٹمائزیشن کے چکر میں نہیں کٹوانی، یہ ایف آئی آر ہونی ہے آپ کا جو بل جس میں میں، آپ یا کوئی بھی پاکستانی شہری وائلیٹ کرے گا تو اس قانون کے تحت جو کہ انفیکشس ڈیزیزز ایکٹ جو ہے، جو ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ایسے وہ لوگ جو جلسے جلوس یا ریلیز کریں، یہ اس کے اندر شک موجود ہے، یہ اس مد میں ایف آئی آر ہوگی، نہ کہ اپوزیشن کے اوپر جلسہ کرنے کی مد میں۔ دوسری رہ کی بات، ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری اسٹرینتھ ہے، اور جلسے جلوس ہم نے ایک ایک دن کے شارٹ نوٹس کے اوپر ریکارڈ جلسے کیے ہوئے ہیں، جو یہ 11 جماعتیں مل کے بھی نہ کر پائی ہیں نہ کر پائیں گی۔ امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے، ہم اگر کووڈ نہ ہو تو ہم ان کو بڑے بڑے گراؤنڈ واقعی ان کو دیں، واقعی ان کو کہیں کہ چلو نا ذرا بھریں، آپ کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے، کون سی عوام کی طاقت ہے، لیکن اس وقت اگر ہم ان کو روک رہے ہیں، دیٹ از دا اونلی ون ریزن، دیٹ از کووڈ۔ اور کووڈ آپ کو پتا ہے کہ اٹس مور لیتھل، اس وقت اس کی موٹیلٹی ہائی ہے، اس وقت اس کا انفیکشن ریٹ ڈے بائی ڈے ڈبل پہ جا رہا ہے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ۔ اس کی وجہ موسم کی شدت بھی ہے، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسموک بھی ہے، یا اس کے پھیلاؤ میں یہ جو ویدر ہے یہ بہت فیوریبل ہے، جیسے کہ فرسٹ ویو جب پوری دنیا میں آئی تھی یورپ میں تو وہاں پہ بھی ٹھنڈ زیادہ تھی، تو اس کے بعد جو حشر ہوا ان کے بیسٹ ہیلتھ سسٹمز فیل ہوئے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کے لوکل سپریڈ کا وجہ بنے اور پھر اپنے کارکنان کو یہ اس طرح سے ایکسپوز کریں اور پھر پورے معاشرے کو اس بیماری کی لپیٹ میں ڈالیں۔ دیٹ از دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے، اور اس کا استحقاق رکھتے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں۔ دوسری جہاں تک رہ گئی مریم کی خواہش، مولانا کی خواہش کہ تصادم، تو تصادم ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اس سے بھی اگلی امپورٹنٹ بات کہ کون سا یہ آج تک انہوں نے بڑے سے بڑا بھی مجمع لگایا ہوگا چند ہزار کا، اس کو آپ 11 پہ ڈیوائیڈ کرو تو فی جماعت 2,500 2,000 3,000 4,000 بندہ بنتا ہے، تو اتنے مینڈیٹ کے ساتھ آپ کون سا ریولوشن لے آؤ گے؟ پھر ایک سوال ضرور پوچھے گا جو بھی آپ کے پاس اپوزیشن کے آنریبل ممبرز موجود ہیں کہ ایسا 2.5 سالوں کے بعد آج ایسا کیا ہو گیا، پی ٹی آئی نے ایسی کون سی انہونی مچا دی جس کی وجہ سے یہ، جبکہ جب فرسٹ ویو آئی تو یہ رو کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہم کرفیو لگائیں، اور آج یہ لوگوں کو خود میم مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا، میں بالکل آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں اور جو بھی آپ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ
آج قصور میں ایک آدمی نے غربت اور بھوک کے ہاتھوں اپنے 5 بچوں کو جو ہے نہر میں پھینک دیا. پچھلے گجر خواہ میں ایک خاتون نے بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے 3 بچوں کو کنویں میں پھینک دیا. آپ کی گڈ گورننس کہاں ہے؟ آپ کے وعدے، آپ کے دعوے کہاں چلے گئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک لیول پہ جا کے اتنی غربت ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. لیکن کیا یہ ان 2.5 سالوں کی پیدا کردہ ہے؟ سوال یہ ہے. 20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب، اور اب ہم نے جا کے اس کو کور کیا. بلکہ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو 20 ارب ہم لوگوں نے اس خسارے کو کم کیا. اس کے بعد آج ہم ہر وہ اکانومی کا جو ہمیں بارہا یہ بتانا پڑتا ہے، جس کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، نہ مانے، عوام خود محسوس اچھا کرے نہیں گی. ٹھیک ہے جب میم، تو یہ اعداد جو ہیں آپ بتا رہی اکانومی کے تمام ہیں، انڈیکیٹر میری بات سن لیجئے. اسی میں ایک سوال میں آپ سے پوچھوں. یہ اعداد اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جس چیز پہ بھی وزیر اعظم ایکشن لیتے ہیں، گھی کا لیا مہنگا ہو گیا، چینی کا لیا مہنگا ہو گیا، آٹے کا لیا مہنگا ہو گیا، کم از کم آپ ان کو تو روک سکتے ہیں. کیا وہ بھی نواز شریف اور زرداری آگے بڑھا دیتے؟ I disagree with you رانا صاحب. آپ ماشاءاللہ بڑے ویل انفارمڈ ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چینی فی کے جی پر کلو 20 روپے سستی ہوئی، اور آگے ہم اس کو اور ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں. مزید اس میں ریڈکشن آئے گی، اور تاریخ میں پہلی دفعہ کرشنگ سیزن کے دوران تمام شوگر ملیں چل رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ یومیہ 50 لاکھ جرمانہ ہم کرتے ہیں. ہم نے یہ ایکٹ پاس کیا ہے، اور اگر یہ اور اس کا بینیفٹ کیا ہے کسان کو؟ ایک تو شارٹیج نہیں ہوگی چینی کی. دوسری بات یہ کہ گنا کھڑے کھڑے جو سوکھ جاتا تھا اس کا ویٹ کم ہو جاتا تھا، اور پھر اپنی مرضی کی اونے پونے کی قیمتوں پہ شوگر ملیں، شوگر مافیا موصول کرتے تھے قیمتیں، وہ ختم ہو گئی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو کسان تھا، اس کو جن لوڈر کے اوپر وہ لے کے آئے ہوتے تھے، اس کے کرائے الگ بڑھ رہے ہوتے تھے، وہ ذلیل و خوار الگ ہو رہے ہوتے تھے. تو اب کرشنگ سیزن میں ان کو پوری قیمت موصول بالکل ہوگی. ٹھیک. بہت میڈم، جس کسان کو بھی جو کوئی بھی ہمیں شکایت کرے گا، تو ہم اس شکایت موصول ہونے پہ بھی کہ یا پورے پیسے نہیں دیے، یا قیمت یا ٹائم پہ خریدا نہیں ہے گنا، تو ہم ان شوگر ملوں کو یومیہ 50 لاکھ جرمانے کر رہے ہیں، اور ساری شوگر ملیں کام کر رہی ہیں اس وقت. بہت شکریہ میم مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہم سے بات کرنے کے لیے. میاں صاحب، اگر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو سنے تو ایسا لگتا ہے کہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اور جناب اوپر سے آسمان سے چیزیں اب پیسے گرنا شروع ہو گئے، اور جناب نہروں میں سے دودھ نکل آیا ہے، اور کھیتوں میں سے سونا نکل آیا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں بھی وہی مسئلہ آ گیا کہ جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نیچے سے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی تبدیلی کے نام پہ آئی تو اس کا رابطے ختم نہیں ہونے چاہیے. نیچے سے فیڈ بیک باقاعدہ آتے رہنا چاہیے، بجائے کہ صرف سارا حفیظ شیخ صاحب کے انڈیکیٹرز جو ہیں ان کے اوپر انحصار کیا جائے اور میکرو اکنامک لیول پہ بات کی جائے. اب ہم کسی گھر میں جہاں پہ بھوک ہو، روٹی نہ اسے جا کے کہیں کہ جی 20 ارب ڈالر کا خسارہ ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں نہیں، اس کو 20 کروڑ 20 ارب ڈالر 20 روپے کم ہونا زیادہ، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو تو یہ غرض ہے کہ آج میرے گھر میں کھانا کیسے پکے گا، اور کل کی روٹی میں لا سکوں گا کہ نہیں. علاج معالجہ تو دیکھیں نا، وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اچھا میاں صاحب، پھر ہم اپنے اس کی طرف آتے ہیں، جلسے کی طرف. کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ ایک عرصے سے ان سیاستدانوں کو بہت وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیا گٹ فیلنگ ہے آپ کی کہ پی ڈی ایم اور خاص کر کے مولانا فضل الرحمان کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن جی میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کے رابطے ہمارے سیکیورٹی اپریٹس کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا، باقاعدہ رابطے ہیں، اور باقاعدہ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے. آپ دیکھیں ایک غدر کی صورتحال، ایک کانٹینجنسی پلان بنتا ہے کہ جی ملک میں یہ ہونے لگا ہے، اس کے لیے سی آئی ڈی کا نظام ہے، انٹیلیجنس کا نظام ہے، وہ چلتا ہے. کیونکہ جن اداروں پہ شیخ عمر ہوں یا شیخ عمر سے بڑے ادارے ہوں یا ان سے پیچھے جنہوں نے سسٹم کو آگے سنبھالا دینا ہے، وہ غدر کی صورت میں وہ پھر سٹڈی کرتے ہیں سارے کانٹینجنسی کرائسس سینیریو. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا، اگر یہ بات آگے چلی گئی، اگر جیلم کو کراس کرتا ہے تو پھر ایسا ہوگا. اس کے مطابق ان کو ان کے اندر ان کی صفوں میں اپنے رابطے کرنے پڑتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ہمارے ہاں ایجنسیز کے بھی ایسے سربراہان آگے، آپ کے سابقہ سربراہان آگے ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارا باقاعدہ ایکسٹریمسٹ سے بھی رابطے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو میسج کنوے کرنا ہوتا ہے، کہ انگیج کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ حدود کراس کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک حدود نہیں کراس کی جا رہی، یعنی حدود تجاوز نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں سے اسلام آباد
जाएंगे। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हद तक मौलाना फजलुर रहमान की बात मानेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो अभी तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनका एक कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव का जो सूरत रही है वो खास लिमिट से आगे नहीं गई। तो मौलाना जो अगर जाएंगे भी तो मैं समझता हूँ वो भी उनके पास चार्ज क्राउड है, ये उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास, कि उनके पास अगर 10,000 लोग भी हैं तो 10,000 मरने कटने वाले हैं। तो ये एक इसीलिए इस पे फोकस ज्यादा हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स कर रहा है, उनके साथ राब्ते भी हैं और वो उनके भी राब्ते हैं। अच्छा, वैसे और राब्तों से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक सवाल और, ये जो आपने कहा कि जो उनका 10,000 का चार्ज क्राउड है, ये सर क्या पाकिस्तान या कोई भी रियासत में ये कब तक इस तरह चीजें चल सकती हैं कि आप एक 20-25 हज़ार का एक चार्ज क्राउड तैयार करें अपने साथ और जाके चढ़ दौड़ें और रियासत को जब चाहे आप चैलेंज कर दें? ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। मेरा ख्याल है ये इस चीज को हमने बहुत प्रमोट किया और परवान चढ़ाया है, इस पे हमने ज्यादा काम नहीं किया। इस आग को बुझाना जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन रियासत को मेरा ख्याल है अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा कि उनके पास मैंडेट है अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूख से, गुर्बत से, इनसिक्योरिटी से, अदम तहफ़्फ़ुज़ से, कि बजाय एक चार्ज क्राउड को लेके आप बैठ जाएं। चार्ज क्राउड को डील करने के भी गवर्नेंस के मॉडल्स होते हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है। इस वक्त तो खैर शेख उमर साहब आपने फार्मूले की बात कर रहे हैं कि SUF उसका नाम देने हैं कि शेख उमर फार्मूला जो है वो सारे मसाइल का हल है, और वो बात करते हैं जाके रिलेट करते हैं इसको कि जो इमरान खान कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजम जो है वो गलती करेगा वो घर जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन देखते हैं हमारा लिए सिक्योरिटी ऑपरेटर्स इसमें नाकाम रहा है हमारा। बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, आपने इतना वक्त दिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हुए ये मैं प्रोग्राम बड़े दुख और तकलीफ़ से, और शायद मेरे पास वो अल्फाज ही ना हो उस कर्ब का जो इजहार कर सकें, जो उस दुख का इजहार कर सकें जिससे मैं और मेरे जैसे लोग आज कसूर के वाक़े पे गुज़र रहे हैं, जो दिल साहिब औलाद से इंसाफ तलब है। कितनी तकलीफ़ और दुख की बात है। और कहते हैं कि हज़रत उमर का हम एक जुमला हमेशा दोहराते हैं कि फ़रात और दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उसका भी जवाब दे हज़रत उमर को होना पड़ेगा। रियासत मदीना का नाम लेना और रियासत मदीना का हिस्सा बनना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज किसी सतह के भी हुक्मरानों में थोड़ा सा भी एहसास ज़िंदा होता तो कसूर के वाक़े के बाद कहीं ना कहीं उसका एतराफ़ ना किया जाता तो कम से कम उस पर इजहार नदामत ज़रूर किया जाता। ये मखलूक जिसके सर पे आप ये सारा कुछ करते हैं, जिनकी कब्रों पे पाँव रख के आप इक़्तिदार के महलों तक पहुँचते हैं, अगर यही ना रही तो फिर आप क्या करेंगे? किसके ऊपर ये सारा कुछ करेंगे? हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है कि तुम किस पर सितम फरमाओगे जब हम नहीं होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।